اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے۔ قبر کی پہلی رات۔ میرے بھائیوں دوستو، موت کے وقت انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے۔ کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روحوں کو نکال رہے ہوتے ہیں اور ان کی کمر پر بھی مارتے ہیں اور ان کے منہ پر بھی مارتے ہیں۔ نکالو آج اپنی روحوں اور جانوں کو، تم بچ نہیں سکتے۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ کہتا ہے مجھے واپس کر دیا جائے، میں اب پورا ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا۔ تو اس کے جواب فرشتے کہتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے اور اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ اس نافرمان کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں اور ملک الموت اس نافرمان کی روح کو کہتا ہے، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، باہر آؤ۔ تو وہ نافرمان حیران پریشان ہو جاتا ہے اور خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں تیار ہو جاؤ عذاب کے لیے، اور خوفناک عذاب کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے تم بچ نہیں سکتے۔ جب اس کی روح کو کھینچتے ہیں تو وہ رگ رگ سے کٹ کے نکلتی ہے۔ سکراہت کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی۔ وہ کہتے ہیں یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اسے واپس کیا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ، جہاں اللہ تعالیٰ کا قید خانہ ہے، اسے وہاں نیچے دھکیل دیا جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں کا فرمان ہوتا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ تو اسے وہاں سے نیچے دھکیل دیا جاتا ہے۔ تمہیں وہ خبر نہیں، وہ خوفناک قید خانہ، پھر قیامت تک اس کے لیے عذاب کی گھڑیاں، عذاب کی شدت ہے۔ اور جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اسے خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اسے تسلی دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے۔ اور پھر ملک الموت اس کو کہتا ہے، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی، باہر آؤ۔ جب فرشتے اسے آسمان پر لے کر جاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ تو کہتے ہیں فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی۔ تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو وہ نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی۔ تو سارے فرشتے اس کے لیے استقبال کرتے ہوئے سارے دروازے آسمان کے کھلتے ہیں۔ تو پھر وہ پہلا، دوسرا، تیسرا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے خوش کریں گے، اور اللہ پاک اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے۔ لہٰذا وقت ختم ہو جاتا ہے، جو انتظار کے گزرنے کا احساس ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک جو گزرنے کا وقت ہوتا ہے اس کا سوئچ آف کر دیتا ہے، تو جو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے درجات کے مطابق سب ویٹنگ روم بنائے ہیں، وہاں گزرنے کا جو احساس ہوتا ہے وقت، وہ محسوس نہیں ہوتا۔ وہ جنت کے فرشتوں کا جب استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو دیکھتا ہے، یہ 2 موتیں ہیں جو کہ ہر انسان دیکھتا ہے۔ جب وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے، جنت دیکھتا ہے، یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے۔
رابعہ بصری رحمۃ اللہ کا جب انتقال ہوا، جب وہ مرنے لگی تو انہوں نے اپنی خاتمہ کو بلا کر کہا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو کسی کو بتانا نہیں، پڑوس کے 3-4 آدمیوں کو بلا کر نہ میرا جنازہ پڑھا دینا۔ تو اس کی خادمہ نے ایسا ہی کیا۔ جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو پڑوس کے 3-4 آدمی بلائے تو ان کی تدوین سب کچھ کر دیا، تو صبح شور مچا دیا ان کی خادمہ نے کہ اوہو رابعہ بصری رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اگلے دن رابعہ بصری رحمۃ اللہ اپنی اس خاتمہ کے خواب میں آئیں تو کہنے لگی بیٹی تیرا بہت شکریہ کہ تم نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے ایک سبز لباس پہنا ہے، تو وہ کہنے لگی وہ آپ کا کرتا کہاں گیا جس میں آپ تہجد پڑھا کرتی تھی؟ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ کہنے لگی وہ کرتا مجھ سے اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے اور وہ میرے اعمال کے ترازو میں تولا جائے گا، قیامت کے دن میرا وہ کرتا بھی میرے اعمال کے ترازو میں تولا جائے گا۔ تو ان کی خادمہ پوچھنے لگی آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ فرمانے لگی کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور وہ کہنے لگے تھے کہ من ربو کا تمہارا رب کون ہے؟ میں نے ان فرشتوں کو بولا سبحان اللہ جسے میں 40 برس نہ بھلا سکی اسے 4 ہاتھ زمین میں آ کر بھول جاؤں گی۔ تو وہ فرمانے لگی کہ سبحان اللہ کہ جسے میں 40 برس نہ بھلا سکی اسے 4 ہاتھ زمین میں آ کر میں بھول جاؤں گی۔ تو فرشتے کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا جو 40 برس کی عمر میں رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے اپنے خدا کو نہیں بھولی، یعنی رابعہ بصری رحمۃ اللہ کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا اور جس میں سے وہ 40 برس اپنے خدا کو نہ بھلا سکی، تو وہ 4 ہاتھ زمین میں کیسے آ کر بھول جائیں گی؟ سبحان اللہ۔ ایک زمیندار کا واقعہ ہے جو کہ میں نے مولانا طارق جمیل کے بیان میں سنا تھا۔ مولانا طارق جمیل جس میں فرما رہے تھے کہ ایک زمیندار تھا، یہ انہی کے محلے کا واقعہ ہے، انہی کے علاقے کا واقعہ ہے۔ جب ان کا ایک زمیندار تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی قبر کھودی تو ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بند کر کے انہوں نے دوسری قبر کھودی تو وہ بھی ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ دوستو قبرستان میں اتنے بچھو کیسے آ گئے؟ کہاں سے آ گئے؟ مٹی تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن یہ قبرستان کی مٹی میں ہی اتنے بچھو کیسے آئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہے، یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب روز قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ 2 طرح کی موتیں ہیں، آپ خود دیکھتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتی ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت آسانی ہوگی، اور جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں نماز کی پابندی کریں۔ نافرمان کی سیاہ کالی روح اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے تو یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے۔ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اپنی طلب رکھتی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھتی ہے۔ جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتا اسے چین نہیں آ جاتا۔ جب انسان بھوکا، آپ دیکھیں سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے، سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے، سوتے سوتے بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول سے ناشنا ہے اس کی روح، اسے چین نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی روح میں اپنی اور اپنے رسول کی طلب رکھی ہے۔ جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہ جائے اسے چین نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں اگر انسان کے پاس جتنا مرضی پیسہ
ایسا مال دولت ہے تو ایسی مال دولت کا کیا فائدہ جب اس کے اندر ٹینشنیں بھی زیادہ ہیں. جتنی اس کے اندر ٹینشنیں ہیں مال دولت کی وجہ سے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اس کی روح ناآشنا ہے. اس کی وجہ سے اس کے اندر ٹینشنیں ہیں. ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے لیکن ٹینشن سے بھی وہ محفوظ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی روح اللہ اور اس کے رسول کو اپنا چکی ہے. امیری میں بھی اللہ کو اپناؤ اور غریبی میں بھی اللہ کو اپناؤ. ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو تو آپ لوگوں کو سکون ہی سکون زندگی میں ملے گا. ایک عام لڑکا تو یہ کہتا ہے نا، ہائے کاش یہ ہوتا، ہائے کاش وہ ہوتا. ایک عام انسان لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو وہ نہیں ہو رہا تو وہ پھر کہتا ہے ہائے کاش یہ، ہائے کاش وہ. اپنی ضرورت کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں. وہ اپنی روح کی پیاس کو موسیقی میں بجھانا چاہتے ہیں. وہ اپنی روح کی پیاس کو دنیا کے رانائیوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں بجھانا چاہتے ہیں. وہ اپنی روح کی پیاس کو پائل میں بجھانا چاہتا ہے. وہ اپنی روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے. روح کو ان چیزوں کی کیا خبر؟ روح کو کیا پتا عورت کیا ہے، پائل کیا ہے، گھنگرو کیا ہے، چھنکار کیا ہے. روح کو ان چیزوں کی کیا خبر؟ جب یہ آخرت والے دن دنیا ختم ہو جائے گی، ایک اللہ آسمانوں پر دیکھ رہا ہے. ایک دن میں مروں گا، ایک دن ساری کائنات مرے گی. وہ جمعہ ہی ہوگا جیسے ہر ہفتے آتا ہے. آج کی صبح ایسے ہی ہوگی جیسے آج ہوئی ہے. رات ایسے ہی گزرے گی کہ کل آؤں گی. دن اپنے آنے کی تیاریاں کر رہا ہوگا کہ جب کل ہو تو میرے آنے کا وقت ہوگا. کوئی کاموں میں مصروف ہوگا، کوئی کام پر جا رہا ہوگا. پھر ایک دم اچانک سے ہی کہ ایک آواز آئے گی اور سب اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے. ایک خوفناک آواز سب کے کانوں میں آئے گی. خوفناک سی آواز، ایسی آواز ہوگی کہ سب نیچے گر جائیں گے، نغمے نوحے میں بدل جائیں گے، سب کائنات ختم ہو جائے گی. موت نے اپنے پنجے پھیلا دیے. جب وہ دھماکہ آئے گا تو دودھ پیتے بچے کو بھی ماں یوں پھینکے گی جیسے باسکٹ گندگی والی کو پھینکا جائے گا. دوستوں، ماں، وہ جو ہستی ماں جس سے بڑھ کر کوئی آپ سے پیار نہیں کر سکتا. ماں جو وہ ہستی ہے جس سے بڑھ کر آپ کو کوئی پیار نہیں کرتا. ماں پوچھے گی، بادشاہ بھاگے گا، پہرے دار بھاگیں گے، مجھے بچاؤ. دھماکہ سارے حسن و افضال ماضی کا افسانہ بن جائے گا. سارے شہنشاہ ماضی کا افسانہ بن جائیں گے. سارے فیکٹریوں کے پیسے رضا ہو جائیں گے. پھر اللہ پہلے آسمان سے شیطان کی باری آ جائے گی. جب عزرائیل اسے پکڑنے لگے گا وہ زمین میں غوطہ لگائے گا. ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نکلے گا، زمین کے دوسری جانب نکل جائے گا، لیکن وہاں بھی ملک الموت ہوگا. پھر غوطہ لگائے گا. آگے موت کا فرشتہ شیطان کہے گا، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ پھر عزرائیل کہے گا، کمبخت، تم نے ساری زندگی دنیا کو برے کاموں میں اور انسانوں کو دھکا دے کر گھرایا تھا. آج تمہاری باری ہے. آج خاویہ تیرا ٹھکانہ ہے. پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، سارے آسمان ختم ہو گئے. پھر اللہ پوچھے گا، اب کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا، اے باری تعالیٰ، عرش کے 4 فرشتے. اللہ کہے گا، ان چاروں کو موت دے دو. پھر اللہ کا عرش سفارش کرے گا، یا اللہ جبرائیل اور میکائیل کو بچا لے. اللہ کہے گا، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. یہ زندگی کوئی کھیل تماشا نہیں تھا.
تمہارے پیچھے سارا سسٹم چل رہا ہے، لہٰذا ان سب کو موت دے دو۔ اگر تم کو کوئی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو تم کیسے ڈر جاتے ہو، سیدھے ہو جاتے ہو، تو اللہ کے سامنے کیوں نہیں ڈرتے؟ حالانکہ کیمرہ تو تم کو مس بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کو تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ تم بدمعاشی کرو، سجدہ کرو، شراب پیو یا دودھ پی، اللہ کہے گا میں تم کو دیکھ رہا ہوں۔ تم نشہ کرو یا زمزم پیو، میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کا عرش کہے گا جبریل کو، میکائیل کو تو نہ مار، اس نے مجھے اٹھایا ہے۔ اللہ کہے گا خاموش، عرش کے نیچے سب کو موت ہے، لہٰذا میکائیل اسرائیل کو موت دے دو۔ اگر میں موت سے بچاتا تو وہ صرف میرا حبیب تھا، میں نے اسے بھی موت کا پیالہ پلا دیا ہے، لہٰذا تو یہ تو سب ان کے خادم نوکر ہیں۔ جبریل گرے گا، میکائیل گرے گا، پھر اللہ پوچھے گا اب کون باقی ہے؟ 4 فرشتے، 2 ہم۔ اللہ کہے گا چاروں کو موت دے دو۔ اللہ کا عرش خود کھڑا ہو جائے گا اور اللہ پوچھے گا اب کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا اسرافیل باقی ہے، کہے گا اسرافیل کو موت دے دو۔ پھر ملک الموت کی بھی ٹانگیں کانپیں گی، پھر موت کی باری آ جائے گی اور ملک الموت گھبراتے ہوئے کہے گا یا اللہ اب تو میں باقی ہوں۔ پھر اللہ موت کو بھی موت کا پیالہ پلا دے گا۔ اللہ کہے گا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اسرائیل ایسی چیخ مارے گا زمین آسمان سب پردے پردے ہو جائیں گے اور اسرائیل مر جائے گا۔ اللہ کہے گا میرا شریک ہے تو کوئی سامنے آؤ، کوئی ہوگا اللہ کا شریک تو آئے گا۔ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، زور سے جھٹکا دے گا۔ پھر اللہ کہے گا میں بادشاہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ جھٹکا دے گا زمین کو، اللہ کہے گا میں قدوس ہوں۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا میں جبار ہوں۔ پھر اللہ کہے گا میں بادشاہ۔ اور یہ جتنے بھی بادشاہ ہیں ظالم ہیں، کون ہیں بادشاہ؟ آج صرف میری حکومت ہے، میں نے دنیا بنائی لہٰذا میں نے دنیا ختم کر دی۔